مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، پیچھے شیر لگ گیا۔ اب وہ شیر سے جان بچانے کے لیے بھاگے اور شیر پیچھے پیچھے بھاگتا بھاگتا دیکھتا ہے کہ آگے ایک گڑھا ہے اور گڑھے کے قریب درخت ہے۔ وہ ایک سائیڈ سے ہو کر بمشکل درخت پر چڑھ کر ایک ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے کہ جس ٹہنی پر بیٹھا ہے اسے ایک کالا اور ایک سفید چوہا مل کر کاٹ رہے ہیں۔ مزید خوف بڑھ گیا، اوپر دیکھتا ہے تو اوپر والی ٹہنی پر شہد کی مکھیوں نے ایک چھتا بنایا ہے اور اس میں شہد جمع ہے۔ اس نے فنگر لگائی، شہد چکھا، بڑا لطف آیا۔ وہ شہد کی لذت میں کھو گیا اور مزید شہد کھانے لگ پڑا، اور یہ بھول ہی گیا کہ جس ٹہنی پر بیٹھا ہوں اس کو کالا اور سفید چوہا کاٹ رہے ہیں اور نیچے گڑھا ہے اور ساتھ شیر ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ یہ واقعہ اور یہ مثال ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، یہ تیری زندگی کی مثال ہے۔ ہم زندگی کے جس سفر پر رواں ہیں، پیچھے شیر لگا ہوا ہے موت کا، ہم آگے بھاگی جا رہے ہیں، قبر کا گڑھا آگے ہے، اور زندگی کی جس شاخ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسے روزانہ دن کی صورت میں سفید چوہا اور رات کی صورت میں کالا چوہا آ کر کاٹتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا کی نعمتوں کے مزوں میں، اس کی لذت میں ایسا مست ہیں کہ ہم بھول ہی چکے ہیں پیچھے موت کا شیر ہے، نیچے قبر کا گڑھا ہے، اور دن اور رات جن کے گزرنے پر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہماری زندگی کی شاخ کو بڑی تیزی سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی بھی عقل اور ادراک والا شخص اس مثال اور اس واقعے کو سننے کے بعد اپنی زندگی کی لذتوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہر شخص کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک الصحت، صحت ہے، اور دوسری والفراغ، فراغت ہے۔ جب تک صحت ہے ہم سمجھتے ہم صحت مند ہی رہیں گے، لیکن اچانک بیماری آتی اور ایسی آتی ہے کہ ہمیں پھر وہ کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ پھر دل تڑپتا ہے سجدے کو، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا کہ ہم سجدے میں پیشانی رکھ سکیں۔ صحت کے ایام میں جو صحت کی قدر نہیں کرتا اور صحت سے فائدہ اٹھا کر سجدوں کی لذت، رکوع کے لطف اور تہجد کے مزے نہیں لیتا، پھر اسے بیماری کے ایام میں صحت کے ایام کے فوائد بہت ستاتے ہیں۔ اسی طرح فراغت ہے۔ فارغ وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو، ایپس ہوں، اور ہم موبائل کے ذریعے سے دنیا سے لطف لیتے رہیں، لیکن اس فراغت کے اوقات میں اللہ کے ذکر کی برکات سے محروم رہ کر ہم بہت نقصان کرتے ہیں۔ اور اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ ایک شخص کے لیے کھانے کا وقت، بچوں کے لیے وقت، ایون کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ وقت پر مسجد میں جا کر باجماعت نماز کی سعادت حاصل کر سکے۔ ان دو نعمتوں کی قدر کیجیے اور خصوصاً اس مثال کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف آنے کا شوق نصیب ہوگا۔